बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस मर्ज़ को मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, ये कोई पुरानी बीमारी नहीं है। ये पिछले 7, 8, 10 सालों में पैदा हुई है। वो बीमारी ये है कि हम मोटिवेटर्स के शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान में ये एक नया रुझान पैदा हुआ। इसमें लोगों ने बड़ी बड़ी शानदार तकरीरें करना शुरू की कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, और उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कुछ सब्ज़ बाग दिखाने शुरू किए कि मेरी ये बात मानोगे तो ये नताइज निकल आएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस 10 साल के अरसे में मोटिवेटर्स ने एक रुझान पैदा कर दिया जो बहुत मनफी रुझान है। वो रुझान ये है कि हम बातें करने वाले बन गए, अमल करने वाले नहीं रहे। और पिछले 10-15 सालों में हमारी सियासत के मंजरनामे पर भी यही चीज़ नज़र आई कि हमारे तमाम लीडर्स बातें करते हैं, काम कोई नहीं करते। चुनांचे ये मर्ज़ अब इतना ज़्यादा शदीद हो गया है कि लोग, पुराने ज़माने में ख़याली पुलाव बनाने का एक मुहावरा होता था कि आप बैठे बैठे ख़याली पुलाव बनाते रहें, इक़दाम कोई नहीं करना। तो ख़याली तौर पर तो बड़ी बड़ी शानदार गुफ्तगूएं हो सकती हैं, यानी दिल्ली के ऊपर भी झंडे लहराए जा सकते हैं, और दिल्ली तो क्या, न्यूयॉर्क के ऊपर भी झंडे, वाशिंगटन के ऊपर भी झंडे लहराए जा सकते हैं। तो बातों में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बातें जो हकीकत पसंदाना हैं वो की जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। हकीकत पसंदाना बात यह है कि मेरी आपकी हिकमतों को अपनाने के बावजूद मोटिवेटर्स के सारे जो इस्लाहात और सारी तजावीज़ हैं उनको अपनाने के बावजूद होना वही है जो खुदा ने अपनी तकदीर में लिखा हुआ है, होना वही है। दुनिया को हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच से देखना चाहिए, ख़याली तौर पर नहीं देखना चाहिए, मोटिवेटर्स की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस ख्याल से देखना चाहिए कि मैं जिन ज़मीनी हक़ाइक़ का शिकार हूँ वो क्या है। मुझे बताइए कि दुनिया में कितने आइंस्टाइन पैदा हुए हैं, और मैं मोटिवेशन की तकरीरें शुरू कर दूं कि आप ये कर लेंगे तो आइंस्टाइन बन जाएंगे, आप ये कर लेंगे तो न्यूटन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप ये कर लेंगे तो बिल गेट्स बन जाएंगे, पैसा ही पैसा आपके चारों तरफ घूमेगा। ये नहीं होता। दुनिया के कुछ हक़ाइक़ हैं, उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि दुनिया किस तरह से चलती है, बल्कि ये बात भी है कि खुदा ने तकदीर क्या लिखी हुई है। तो एक चीज़ आपके हक़ में ही नहीं है और अल्लाह ने नहीं लिख रखी है तो आपको नहीं मिलेगी, जितनी मर्ज़ी तकरीरें कर लें और जितने मर्ज़ी अपने तकरीरों के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। तो फ़ाल्स किस्म के जज्बात पैदा कर देना, फ़ाल्स किस्म की तमन्नाएँ पैदा कर देना, सब बात दिखा देना, इसने इतना नुकसान किया है कि नौजवान असली हकीकी कामों के करने की बजाय इन कामों में पड़ गए। नतीजा क्या निकला कि जब नाकाम होते हैं तो हर चीज़ से एतमाद उठ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह हमारे मजहबी लोग बताते हैं कि ये वजीफ़ा करोगे तो रिज़्क़ खुल जाएगा। जब नहीं होता तो लोग, यहाँ मेरे पास कई लोग आते हैं नौजवान कि जी हमने ये वजीफ़े किए, नमाज़ें पढ़ी, 5-5 वक्त की नमाज़ें मैंने पढ़ी हैं, तहज्जुदें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मेरा रिज़्क़ नहीं खुला। इसका मतलब है खुदा नहीं है। तो मुझे फिर इतनी मुश्किल पेश आती है उनको ये समझाने में कि अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ोगे तो रिज़्क़ खुलेगा। अल्लाह ताला ने तो ये कहा था, और अल्लाह के रसूल ने भी ये कहा था कि 5 नमाज़ें पढ़ोगे तो क़यामत वाले दिन तुम्हें सवाब होगा, कामयाब होने का इम्कान है। ये तो कहीं नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने कि नमाज़ें पढ़ोगे तो रिज़्क़ खुल जाएगा, गाहक आने लग जाएंगे, और जो किसी ने बंदिश कर रखी है वो खुल जाएगी। नहीं कहा था। तो ये जो इस तरह, तो वजीफ़ा जो गलत है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया होगा, वो आप अगर किसी को बताएं, और मोटिवेटर्स जो हैं वो अपने मोटिवेशन के लिए लोगों को ऐसे कुलिये बताएं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में अब मैं एक आयत, कुरान की आयत आपके सामने पेश करने लगा हूँ ताकि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ सकें। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने इंसानों के दरमियान में ज़िंदगी को तकसीम किया है, सबको एक जैसी ज़िंदगी नहीं दी है।
سب کو ایک جیسی زندگی نہیں دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی، سب کو ایک جیسے مواقع نہیں دیے، سب کو ایک جیسی دانائی نہیں دی، سب کو ایک جیسی پریکٹیکل اپروچ نہیں دی، سب کو ایک جیسا شکل و صورت سے نہیں بنایا، سب کو ایک پیشہ نہیں دیا، سب کو ایک کاروبار نہیں دیا، تاکہ لِیَتَّخِذَ بَعْضُکُم بَعْضًا سُخْرِیًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے سے خدمت لے سکو۔ یہاں اگر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تو ان کے گاہک ہونے چاہیے، مریض ہونے چاہیے، انجینئرنگ والا کام کروانے والے ہونے چاہیے، اور جب انجینئر کوئی کام کر رہا ہو تو مزدور ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہاں اگر میں سب کو موٹیویشن دے کر کہوں کہ سارے انجینئر ہو جاؤ گے تو اس زمینی حقیقت کے خلاف ہے یہ بات جو خدا نے بنا رکھی ہے۔ اس میں سارے لوگ ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکے جا سکتے، سب ایک طرز کے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کی مالی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹس میں کم کمانے والے بھی ہیں، وظیفے پر رہنے والے بھی ہیں، اور امیر بھی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ فرق مٹ جائے جو خدا نے قائم کر رکھا ہے۔ تو اس لیے باتوں میں سبز باغ دکھانا، ایسی حکمتیں بتانا جو تعلیم کرنے کی چیز ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہم اپنی شخصیت کو بلند بنائیں، اچھے کردار والی شخصیت بنائیں، سچائیوں والی، اچھے کردار والی، اچھے ادب آداب والی، تہذیب والی، یہ شخصیتیں تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ شخصیتیں تعمیر نہیں ہو سکتی کہ سارے کے سارے لوگ میری تقریر سن کر یہ 5 چیزیں اپنا لیں تو دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر سن کر جو لوگ اخلاقی اور تہذیبی چیزیں اپنا لیں وہ مہذب انسان لگنے لگیں گے، وہ اچھے انسان لگنے لگیں گے۔ یہ ہوگا۔ یہ انبیاء نے کیا ہے، صالحین نے کیا ہے۔ تو یہ ہمیں کام کرنا ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے۔ تو موٹیویشن کاروبار کے پہلو سے نہیں ہو سکتی، دنیوی کامیابیوں کے پہلو سے نہیں ہو سکتی۔ موٹیویشن اخلاق میں ہوتی ہے، نیکی میں ہوتی ہے، شخصیت کی اصلاح میں ہوتی ہے، تہذیب کی اصلاح میں ہوتی ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو موٹیویشن یہ بلا شبہ ایک جگہوں پہ ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی۔ وہ جگہ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً کوئی حوصلہ ہار بیٹھا ہے، کسی کے اندر شکست و ریخت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ ڈپریس ہو کے بیٹھ گیا ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اس موقع پر حقیقت پسندانہ تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس حوصلہ بڑھانے میں نئے راستے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو شاباش دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن پوری قوم کو ایک موٹیویشن سے ہانکنا یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہر سر درد میں آپ لوگوں کو ڈسپلن دینا شروع کر دیں۔ وہ کینسر کے ٹیومر کا درد ہو تب بھی آپ نے ڈسپلن دے دی، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو تب بھی آپ نے، وہ رات کو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے تب بھی آپ نے دے دی، وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے تھی وہ بھی آپ نے دے دی، وہ چائے نہ پینے کی وجہ سے تھی وہ بھی آپ نے ڈسپلن دے دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ میں وہ چل جائے، کچھ میں نہ چلے۔ تو یہ جو موٹیویٹرز نے جو فضا پیدا کی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حقیقت پسندانہ بننا چاہیے، اور مومنین جو ہیں، اللہ کے بندے، وہ یقینیات پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یقینیات جو ہیں وہ دنیا کے چلتے ہوئے قوانین کے مطابق دیکھنا چاہیے ان کو، مادی حقیقتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب اسی طرح سے ہمارے ہاں جو موٹیویٹرز نے فضا پیدا کی وہ کچھ ایسی چیزوں پر انحصار پیدا کر دیتے ہیں جو چیزیں اس چیز کا کام کرنے کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں کسی آدمی کو کہوں کہ تمہاری روزگار وہ کام نہیں کر پاتا کوئی بھی، اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن میں اسے کہوں کہ صبح اٹھ کے ورزش کیا کرو، تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب بتانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر
میں نے دیکھا کہ یہ آدمی سست ہے، تو اس کو اگر اس کا جسم چست ہو جائے تو شاید یہ کاروبار کر لے۔ تو اب تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جب ان کا کوئی باہمی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ آپ صلاح نہیں دے سکتے۔ تو صلاح دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کے لیے صلاح دے رہے ہیں اس کا اور اس صلاح کے درمیان میں کوئی ربط ہو، خواہ وہ ٹریکی سا دور کا ربط ہو، تب بھی ٹھیک ہے، بات ہونی چاہیے۔ تو ایک بیماری کا علاج جو صرف علامت ہے، سر درد صرف علامت ہے، حقیقی طور پر پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے، کہ ٹیومر دماغ میں ہے، یا کیسے ہے، سر درد ہو رہا ہے، ہم نے ایک ہی چیز سے ہانک دیا اس کو۔ تو موٹیویٹرز کے لیے میری تجویز ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت پسندانہ رویوں پر لے کر آئیں اور لوگوں کا ٹائم پیسہ ضائع نہ کریں، بلکہ جو حقیقی اصلاحات ہیں، اخلاقی، تہذیبی، ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور اس کو ڈسکنیکٹ کریں دنیوی کامیابی کے ساتھ، اس کو شخصیت کے شعور کے ساتھ، اور شخصیت کے اندر بلندی جو ہے، ہر انسان ایک بلند انسان بننا چاہتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر ان کے اندر اچھی صفات، اچھی چیزیں پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔